اپنے آپ کو ٹائم دینا چاہیے. اپنے آپ کو ٹائم نہیں دیں گے تو ہم کسی کو بھی ٹائم دینے کے قابل نہیں رہیں گے. اپنے اوپر انویسٹ بھی کرنا چاہیے. اپنی ذات کی بات کر رہا ہوں. اپنی ذات کے اوپر انویسٹ بھی کرنا چاہیے, اپنی ذات کو ٹائم بھی دینا چاہیے, اور اپنے آپ کو پڑھنا بھی چاہیے. اپنے آپ کو ڈھونڈنا چاہیے, اندر سے اپنے آپ کو ڈھونڈنا چاہیے کہ ہمارے اندر ہے کیا, ہمارے من میں کیا چل رہا ہے. تو اپنے آپ کو ٹائم دینا چاہیے. کیسے دینا چاہیے اس کو سامنے رکھیں, اس کے اوپر بات کرتے ہیں. ٹائم دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے بارے میں سوچیں, آپ اپنی صحت کے بارے میں سوچیں, آپ اپنے مشن کے بارے میں سوچیں. آپ اپنی سوچ جو ہے اس کو پرکھیں کہ میری جو سوچ ہے کیا وہ میرے لیے یا میرے آنے والی نسلوں کے لیے یا جس سوسائٹی میں میں رہتا ہوں یا جو میرا ملک ہے اس کے لیے کتنی کارآمد ہے, کتنی پازیٹیو ہے, کتنی نیگیٹو ہے. اس کے اوپر غور کریں. اپنے آپ کو ٹائم دیں. کبھی اپنی پارٹی بھی کریں, کبھی علیحدگی میں اپنے آپ کو بھی خوش کریں. اپنی جو کیے ہوئے اچھے کام ہیں ان کو بھی کبھی سامنے رکھیں, جو اپنے کیے ہوئے برے کام ہیں ان کو بھی کبھی سامنے رکھیں. اینالائز کر کے اپنے آپ کو ٹائم دیں. فزیکلی فٹ رہنے کے حوالے سے بھی پہلے میں نے آپ سے بات کی, آپ کے سامنے بات رکھی کہ اس حوالے سے بھی اپنی زندگی میں ایک شیڈیول بنائیں جس کے مطابق آپ روزانہ کی بنیاد پہ ایکسرسائز کریں اور اپنے آپ کو فزیکلی فٹ رکھیں, تاکہ ایک صحت مند جسم کے اندر ایک صحت مند دماغ جو ہے وہ پروان چڑھ سکے اور آپ جو ہے اچھے فیصلے کرنے کے قابل ہو سکیں. اسی طرح اپنے آپ کے اوپر اور انویسٹمنٹ کریں, کتابیں پڑھیں, بکس پڑھیں اور سوچیں, اپنے آپ کو ٹائم دیں. بالکل ایسا نہ ہو جائے کہ آپ اپنے آپ کو سمجھیں ہی نہ, اپنے آپ کے اوپر ٹائم ہی نہ دیں, اپنے آپ کے بارے میں نہ سوچیں. اپنے آپ کے بارے میں سوچنا جو ہے, اگر اس کو عام لفظوں میں کہیں تو لوگ کہیں گے اپنا ہی سوچتا, دوسروں کا نہیں سوچتا. وہ والا نہیں کہ آپ لالچ ہی کرتے جائیں, اور نہیں, اپنے بارے میں سوچنا ہے کہ جو میری سوچ ہے وہ کیسی ہے, میرے جو کام ہو رہے ہیں وہ کیسے ہو رہے ہیں, اس میں دوسروں کو کتنا فائدہ ہو رہا ہے, سوسائٹی کو فائدہ ہے یا نہیں ہے, میری وجہ سے کتنے لوگ تنگ ہیں, میری وجہ سے کتنے لوگ جو ہیں وہ اوپر آ رہے ہیں. ان چیزوں کے اوپر غور ضروری کرنا ہے. دعویٰ یا کلیم کرنے کی بات نہیں ہو رہی. اگر ان چیزوں کے اوپر کام نہیں ہوگا تو پھر ہمارے ہاں جو ایک ایموشنل وار ہے نا وہ شروع ہو جائے گی. جیسے ہمارے ہاں بہت بڑی تعداد میں ایسے نوجوان موجود ہیں جو دل اور دماغ کے درمیان ایک جو جنگ چل رہی ہے اس میں پھنسے ہوئے ہیں, کنفیوژن کا شکار ہو چکے ہیں, اور وہ بہت زیادہ جو ہے وہ مشکلات میں ہیں. بڑے سوالات سامنے آتے ہیں, نوجوان ملتے ہیں, دوست احباب ملتے ہیں, شیئر کرتے ہیں واقعات. ایسا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اگر میرا کسی سے کوئی دوستی ہو گئی ہے, کوئی تعلق بن گیا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ وہی میرا لیے سب کچھ ہے, اور وہ صرف میرا دوست ہے اور میرے ہی پاس وہ رہنا چاہیے, اس کے سارے کام میں کروں گا اور وہ میرے سارے کام کرے. اور اگر وہ خدا نخواستہ کسی طریقے سے وہ دوست ہم سے الگ ہو جاتا ہے, دور ہو جاتا ہے, کوئی ناراضگی ہو جاتی ہے, تو وہ اتنا مایوس ہو جاتے ہیں, اتنا مایوس ہو جاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میری دنیا ختم ہو گئی ہے. یہ کب ہوتا ہے؟ جب ہم اپنے آپ کو ٹائم نہیں دیتے. جب ہم اپنے آپ کو ٹائم نہیں دیتے, اپنی سوچ کے اوپر کام نہیں کرتے, اپنے ویژن کے اوپر کام نہیں کرتے, اپنے مقصد کو جو ہے وہ پرکھنے کی کوشش نہیں کرتے, اپنے اندر تلاش نہیں کرتے کہ ہمارے اندر کیا ہے اور ہمیں کس مقصد کے لیے بنایا گیا. جب اپنی پہچان نہیں کرتے تو اس طرح کے مسائل آتے ہیں, اور بھی مسائل آتے ہیں. مثال کے طور پہ ہم نے اپنے اوپر کام تو کیا نہیں, اور ہمیں اگر خوشی مل گئی ہے تو خوشی میں ہم اتنے خوش ہو جائیں گے, اتنے خوش ہو جائیں گے, ہم بڑے بڑے وعدے کرنے شروع کر دیں گے, بڑے بڑے دعوے کرنے شروع کر دیں گے. بعد میں وہ خوشی تو آئی تھی, وقتی طور پہ معاملات ہوئے تھے, آپ نے بڑے بڑے وعدے کر دیے, جوش میں آ کے بڑی بڑی باتیں کر دیں, بڑے بڑے دعوے کر دیے, حالات چینج ہو گئے, آپ پھنس گئے, تو بہت پرابلم آئے گی, بہت مسائل آئیں گی. ان چیزوں کے اوپر غور کرنا, یہ ہے اپنے آپ کو ٹائم دینا. پھر جب دکھ آتا ہے, دکھ میں آپ نے بڑے بڑے فیصلے کر لیے, بڑے لوگوں سے تعلق توڑ دیے, بڑے لوگوں کے بارے میں بری رائے بنا لی, یہ چیزیں, پھر خوشی آ جائے گی, وقت چینج ہو جائے گا. جیسے وقت چینج ہو جائے خوشی, پھر آپ او ہو یہ تو واقعی ایسا نہیں تھا جیسا میں سوچ رہا تھا. ہو سکتا ہے وہ ویسا ہی ہو جیسا آپ سوچ رہے ہیں, لیکن آپ ابھی چینج ہو گئے نا, حالات چینج ہو گئے ہیں, لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ ویسا ہی ہو جیسا آپ نے سوچا تھا. بدگمانی بھی ہو سکتی ہے, خوش گمانی بھی ہو سکتی ہے, لیک آف کمیونیکیشن بھی ہو سکتا ہے, لیک آف مس انڈرسٹینڈنگ بھی ہو سکتی ہے, کچھ بھی چیزیں ہو سکتی ہیں. ان ساری چیزوں سے باہر نکلنے کے لیے, دل اور دماغ کے درمیان میں پھنسنے سے پہلے
جو ایموشن ہے وہ اس کو اپنے کنٹرول میں رکھنا ہے. اس ایموشن کو اپنے کنٹرول میں رکھنے کے لیے سمجھیں کہ ایموشن جو ہے وہ ہمارے لیے ایک انرجی ہے. جو جذبات ہیں ہمارے وہ ہمارے لیے ایک انرجی ہے. ان جذبات کو اگر ہم کنٹرول میں رکھیں گے، اگر خوشی ہے تب بھی اپنے ایموشنز کو اپنے کنٹرول میں رکھیں، اور اگر دکھ ہے، پریشانی ہے، تب بھی اپنے ایموشنز کو کنٹرول میں رکھیں. انرجی ہے یہ جو ایموشن ہے، جو جذبات ہیں ہمارے نا، یہ ایک انرجی ہے. اگر انرجی آؤٹ آف کنٹرول ہوگی تو پھر آپ کو پتہ ہے وہ کسی کام کی نہیں ہے. وہ ہر چیز کو اڑا دیتی ہے، ہر چیز کو جلا دیتی، تباہ کر دیتی ہے. اگر انرجی کنٹرول ہے تو وہ بالکل صحیح ڈائریکشن میں جا رہی ہے تو اس کا فائدہ ہی فائدہ ہے. اس سے آپ روشنی لیں، آپ اس سے ٹھنڈی ہوا لیں، آپ اس سے گرم پانی لیں، ٹھنڈا پانی لیں، اپنی مرضی کا ٹیمپریچر جو ہے آپ کریٹ کریں. انرجی کو جب آپ نے کنٹرول کیا ہوا ہے اور وہ رائٹ ڈائریکشن میں کام کر رہی ہے. اگر انرجی آؤٹ آف کنٹرول ہے، وہ بندے مار دے گی، وہ اندھیرا کر دے گی، وہ آپ کی زندگی میں جو ہے وہ بے سکونی پیدا کر دے گی. سیم جو ہے وہ ایموشنز ہیں. ہمارے ایموشنز ہمارے کنٹرول میں ہوں گے تو ہم جو ہے اپنی خوشی کو بھی کنٹرول کر پائیں گے، اپنے دکھ کو بھی کنٹرول کر پائیں گے. اور ان ایموشنز کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو ٹائم دینا پڑے گا. آپ اس بات کے بعد اگر سوچیں کیا کبھی آپ نے اپنے آپ کو بھی پارٹی دی ہے؟ اکیلے میں بیٹھ کے کسی ہوٹل میں کبھی اپنے آپ کو پارٹی دی ہے؟ کبھی اپنے بارے میں سوچا ہے بیٹھ کے کہ میں جو کر رہا ہوں وہ کیا کر رہا ہوں، کتنا کر رہا ہوں، کتنا اچھا ہے، کتنا برا ہے، آگے مجھے کیا کرنا ہے، یہ مجھے دنیا میں کیا فائدہ دے گا، مجھے آخرت میں کیا فائدہ دے گا، کتنے لوگ ہیں جو میرے ساتھ چل رہے ہیں، میں نے ان کو کہاں کہاں فائدہ پہنچانے کی کوشش کی ہے. فائدہ تو خدا کی ذات نے دینا ہے، ہم نے ذریعہ بننا ہے، وسیلہ بننا ہے. لیکن یہ بار بار سوچنا ہے. اور یہ سوچ کہاں سے پھر آئے گی؟ اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے سے، اچھی کتابیں پڑھنے سے، اور اپنے ذہن کو پاک اور صاف رکھنے سے. ہمیشہ مثبت سوچنا ہے، مثبت پہلو کو ہی اجاگر کرنے کی کوشش کرنی ہے. اپنے ایموشنز کو کنٹرول کرنا ہے. تو جتنی بھی ہماری چیزیں ہو رہی ہیں زندگی میں، اگر نیگیٹو چیز ہوئی ہے کوشش کریں اس میں سے بھی کوئی پازیٹیو پہلو نکالیں. ضروری ہے، یہ بہت ضروری ہے. اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو یقین کریں کہ جو پازیٹیو سے پازیٹیو چیز بھی ہمارے ساتھ ہو رہی ہوگی، ہمارے یہاں ہو رہی ہوگی، ہم اس کو بھی نیگیٹو ہی کنسیڈر کریں گے، کیونکہ ہمارا مائنڈ ہی نیگیٹو بن چکا ہوگا. اور ہم اتنے ایکسپرٹ ہو جائیں گے ان چیزوں کے کہ پازیٹیو چیز کو بھی ہم نیگیٹو ہی ثابت کرنے کے اوپر جو ہے نا وہ شروع ہو جائیں گے، اور ثابت کر بھی دیں گے. اگلا بندہ بھی وہ شاید مان جائے کہ واقعہ یہ نیگیٹو چیز ہے، کہ حالانکہ وہ اٹ سیلف ایک پازیٹیو چیز ہوگی. تو اپنے آپ کے اوپر ٹائم دیں، اپنے آپ کے اوپر انویسٹمنٹ کریں. اور سب سے بڑی انویسٹمنٹ ہے ٹائم دینا، اپنے آپ کو ٹائم دینا. صحت کے حوالے سے، ایموشنز کے حوالے سے، سوچ ڈیولپمنٹ کے جو ہے تھاٹ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے. تو یہ بہت ضروری ہے. اگر یہ چیزیں نہیں کریں گے ہم دنیا سے کٹ جائیں گے، بہت دور چلے جائیں گے، اور اتنا دور جائیں گے کہ ہم دل اور دماغ کے درمیان میں پھنس کر رہ جائیں گے. دماغ ہمیں کچھ کہہ رہا ہوگا، دل ہمیں کچھ کہہ رہا ہوگا، کچھ فیصلے ہمارے دل کی طرف سے ہو رہے ہوں گے، کچھ دماغ کی طرف ہو رہے ہوں گے، اور جب آپس میں آ کے جیسے وہ ٹکرائیں گے اور وہاں پہ بلاسٹ ہوگا. جب بلاسٹ ہوگا تو بندہ ہی نہیں رہے گا. تو اس سے پہلے کہ ہم بلاسٹ کی طرف جائیں، کسی جو ہے بہت بڑے ہنگامے کی طرف جائیں، ہمیں اپنے ایموشنز کو کنٹرول کرنا ہے، اپنی چیزوں کو ایک پیرائے میں لے کر آنا ہے، ایک مینجڈ وے میں اپنی زندگی کو لے کر آنا ہے.